حامدا ومصليا اما بعد. جناب صدر، حکم صاحبان اور ہم نشینان بزم، آج کی اس سالانہ تقابلی بزم میں موضوع خطابت ہے راہ نجات کا معیار منہج سلف. حضرات، تمام حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، قرآن کو ہدایت کا چراغ بنایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منہج کا عملی نمونہ بنا کر بھیجا جس پر چلنے میں دنیا کی عزت اور آخرت کی نجات پوشیدہ ہے. درود و سلام ہو اس نبی امی پر جنہوں نے اندھیروں میں بھٹکتی انسانیت کو صراط مستقیم کی طرف بلایا اور ان پاکیزہ نفوس پر جنہوں نے اس دعوت کو خلوص علم و عمل کے ساتھ آگے بڑھایا. آج امت مسلمہ فکری انتشار، عملی کمزوری اور دینی اضطراب کے جس دورہ پر کھڑی ہے، وہاں سب سے بنیادی سوال یہ نہیں کہ ہم کتنے نعرے لگاتے ہیں یا کیا کس جماعت سے وابستہ ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ ہم دین کو سمجھتے کس معیار پر ہیں، ہدایت کا پیمانہ کیا ہے اور نجات کی کسوٹی کون سی. اس سوال کا جواب قرآن مجید نے نہایت واضح اور غیر مبہم الفاظ میں دے دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر وہ اسی طرح ایمان لائے جیسے تم لائے ہو تو وہ ہدایت پا گئے. یہ آیت گویا اعلان ہے کہ ایمان، فہم دین اور عمل صالح کا وہی نمونہ معتبر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اولین ساتھیوں نے پیش کیا. حضرات، منہج سلف کوئی نیا مسلک نہیں، نہ یہ کسی مخصوص گروہ کی جاگیر ہے، یہ تو دین اسلام کی وہ اصل صورت ہے جو وحی کے چشمے سے بہتی ہوئی صحابہ کے قلوب میں اتری، تابعین کے کردار میں بھری اور تبع تابعین کے ذریعے امت تک منتقل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس معیار کو واضح فرما دیا: خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، رواہ مسلم، کہ سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ، پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے. یہ فضیلت محض زمانے قرب کی نہیں بلکہ اخلاص اور اتباع سنت کی.